السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ پروفیسر اختر الواسی صاحب جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پروفیسر ایمیریٹس اسلامک اسٹڈیز ہیں۔ ان کے مضامین مختلف اہم ایشوز پر ہمیشہ شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے مضامین کو بہت دلچسپی سے پڑھا جاتا ہے۔ آج ان کا ایک مضمون حیدرآباد کے روزنامہ منصف میں پڑھا۔ میں آپ کی جانکاری کے لیے سے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، سنیے گا۔ یہ مضمون بہت اہم ہے، اس پر سب کو سوچنے سمجھنے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں طالبان اور اسلام، مضمون نگار پروفیسر اختر الواسی۔ مسلمانوں کو آج کل طالبان کے حوالے سے پہچاننے کی کوششیں ساری دنیا کی طرف سے جاری ہیں، اور طالبان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ وہ اپنی قبائلی فکر سے اوپر اٹھ کر اسلام کے حوالے سے اپنی حکومت، کردار اور ملک کو پیش کریں۔ وہ لوگ جو طالبان کی حکومت کے ذمہ دار رہے ہیں، ان کا اگر کوئی بڑا کارنامہ یاد کیا جائے تو صرف یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کی مدد سے شروع میں برہان الدین ربانی، صبغت اللہ مجددی، مولوی محمد یونس اور گلبدن حکمت یار جیسے مذہبی رہنماؤں، جنہوں نے روسی قبضے کو شکست دینے میں نمایاں رول انجام دیا تھا، کی سرکار کو بے دخل کر کے اس پر اپنا قبضہ جمایا۔ دوسرا بڑا کام جو طالبان نے اپنے دور اقتدار میں کیا وہ یہ کہ بامیان، جو غزنی سے متصل علاقہ ہے، وہاں واقع مہاتما بدھ کے مجسموں کا انہدام تھا، جس کے نتیجے میں بدھ مذہب کے ماننے والوں، جو اس وقت تک مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نہیں تھے، انہیں بھی دشمنوں کی صف میں پہنچا دیا۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ غزنی محمود غزنی کی حکومت کا پایا تخت رہا ہے، اور اس نے یا اس کے پہلے اور بعد میں آنے والے حکمرانوں نے بھی ان کو منہدم نہیں کیا تھا۔ اور طالبان کے اس منفی عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں بدھ مذہب کے ماننے والوں کی اکثریت ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف رویہ اپناتے ہیں، چاہے وہ سری لنکا کے سنہالی ہوں یا میانمار کے بدھسٹ۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے معاندانہ رویے سے دنیا بھر کو آزمائش میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ابھی طالبان نے نیا سوچا یہ چھوڑا ہے کہ خواتین کے لیے یونیورسٹیوں کے دروازے بند کر دیے ہیں، جس کی ہر طرف سے مذمت ہو رہی ہے۔ انتہائی کہ سعودی عرب، جو افغانستان میں طالبان کا سب سے بڑا حامی رہا ہے، وہ بھی انہیں برابر یہ مشورہ دے رہا ہے کہ اپنے فیصلے کو بدل لیں۔ مجلس اقوام متحدہ اور اس سے جڑے ہوئے بیشتر ملکوں میں بھی افغانستان سے یہی خواہش کی ہے کہ وہ اپنی خواتین کے ساتھ یہ زیادتی نہ کرے اور جنسی بنیادوں پر تعلیمی اداروں میں
تفریق و امتیازی کی پالیسی سے دستبردار ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، تو ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک ایسی دنیا میں جہاں کچھ لوگوں کی علم پر اجارہ داری تھی اور حرف علم و دانش کو حاصل کرنا تو بڑی بات تھی، اگر غلطی سے کسی کانوں میں بھی وہ پڑ جاتا تھا تو اس کے کانوں میں گرم گرم سیسا پگھلا کر ڈال دیا جاتا تھا۔ وہ جب غار حرا سے سوئے قوم آئے تو اپنے ساتھ نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج کا حکم نہیں بلکہ اقرا کا پیغام لے کر آئے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر۔ اتنا ہی نہیں، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ ہمیں یہاں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد تھے اور مرد ہونے کی حیثیت سے باپ تھے، پھر بھی انہوں نے حصول علم کو ماں کی گود کو تعلیم کی آماجگاہ قرار دیا، جس کا سیدھا سادہ مطلب یہ تھا کہ ہر وہ باپ جو بیٹیوں والا ہے اپنی بیٹیوں کو بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آج کی بیٹیاں ہی کل کی مائیں ہوں گی۔ اگر آج وہ زیور تعلیم سے آراستہ نہیں کی جائیں گی تو ان کی گود کس طرح سے آنے والی نسلوں کے لیے تعلیم کی آماجگاہ اور درس گاہ بن پائے گی۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جس امت میں مائیں تعلیم یافتہ ہوتی ہیں اس کے بیٹے کبھی جاہل نہیں رہتے۔ پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس امت مسلمہ کو ایک تہائی شریعت ایک عورت یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہی ملی ہے، اور حضرت عائشہ کو امت تک یہ علم پہنچانے کا کام خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونپا تھا، اور جس کام کو اللہ کے رسول نے فرض بتایا ہو اور جائز رکھا ہو وہ کسی کے کہنے سے ناجائز نہیں ہو سکتا۔ طالبان افغانستان کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں، یہ ایک سوال ہے جو سب کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ افغانیوں کو اپنی قبائلی شناخت کھوئے بغیر ساری دنیا میں اسلام کا ایک بہتر، روشن اور مثبت چہرہ بن کر آگے آنے کا ہر موقع ملنا چاہیے۔ ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے ہیں کہ افغانستان یورپ ہو جائے، لیکن ہم اتنا ضرور عرض کرنا چاہیں گے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سمیت انسانی معاشروں کو حقوق دیے ہیں وہ افغانستان میں بھی جاری و ساری ہونے چاہیے۔ اسی طرح افغانستان کے ہرات میں ایک گاؤں ہے جو یہ گردے والوں کا گاؤں کہلاتا ہے، اور اس کا یہ نام اس لیے ہے کیونکہ غریب و افلاس کی خاطر یہاں کے لوگ اپنا یہ گردہ بلیک میں بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور وہاں پر خداوند قدوس کی عطا کے طور پر 2 گردوں والا کوئی عورت مرد نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ غریبی کی وجہ سے اعضاء کی پیوند کاری کے لیے انسانی
جسم کے مختلف اعضاء کی یہی خرید و فروخت ہو رہی ہو، بلکہ بہت سے ملکوں میں خاص طور سے غریب لوگ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اور اپنے خاندان والوں کی کفالت کرنے کے لیے ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ ایک انتہائی سنگین اور غربت کا سفاک پہلو ہے جس کی طرف افغانستان کی حکومت کو سب سے پہلے اور خاص توجہ دینی چاہیے۔ ہم افغانستان اور اس کے لوگوں کو ہر طرح سے متمول اور صاحب ثروت دیکھنا چاہتے ہیں، اور طالبان حکومت کو افغانستان میں دہشت و وحشت کا کاروبار کرنے اور علاقے میں عدم استحکام پیدا کرنے کے بجائے غربت، جہالت، صنفی تفریق اور مذہبی اناٹ کو ہر قیمت پر ختم کرنا چاہیے، اور بچوں کے ایک بہتر مستقبل کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ ایک چیز جو اور تشویشناک ہے وہ یہ کہ افغانستان کے اندر یہ ایک دوسرے کا قتل ہونے اور دہشت و وحشت کا کاروبار جاری رکھنے سے نہیں روکا جا رہا ہے، اور اب تو انتہا یہ ہے کہ افغانستان میں نمازی بھی خیریت سے نہیں ہیں، اور اس کے ہم نوا اور پڑوسی ملک پاکستان میں بھی طالبان کی حکومت خیبر پختونخوا کے علاقے کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے جنگ پر آمادہ ہے، جس کے لیے پاکستان نے افغانی طالبان کو لقمہ اجل بنا دیا ہے۔ افغانستان کی موجودہ حکومت اور اس کے ذمہ داروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کسی طرح کی دہشت و وحشت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ امریکہ نے طالبان کو جس طرح انہوں نے حکومت سونپی، اس سے لگتا ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ عالم اسلام بالخصوص افغانستان اور اس کے آس پاس جو عدم استحکام اور وحشت و دہشت کا کاروبار چل رہا ہے، اس کی ذمہ داری اس کے سر نہ جا کر طالبان کے سر جائے، اور دنیا بھر میں اسلام اور مسلمان کٹہرے میں کھڑے کیے جا سکیں۔ امید کی جاتی تھی کہ قطر میں ہونے والی غیر سگالی گفتگو اور امریکہ کی حمایت سے چلنے والی حکومت دستبرداری کے بعد جب طالبان دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تو وہ، جیسا کہ انہوں نے یقین بھی دلایا تھا، کوئی تفریق بھی کسی بھی بنیاد پر روا نہیں رکھیں گے، اور ایک ایسا نظام افغانستان میں لائیں گے جو سب کے لیے، نہ صرف افغان بلکہ آس پاس کے ملکوں کے لوگوں کے لیے بھی قابل قبول ہوگا۔ موجودہ صورتحال میں اس سے پہلے کہ مغربی طاقتیں طالبان کے کسی رویے کو بنیاد بنا کر عالم اسلام میں بحران پیدا کر دیں، اس لیے ضروری ہے کہ سعودی عرب، ایران، ترکی اور قطر جیسے ممالک طالبان کو سمجھائیں اور راہ راست پر لائیں۔